حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ احکم الحاکمین، کائنات ارض و سما کا اکیلا خالق و مالک، کسی اعتبار سے آسمان و زمین کے بنانے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ لا تعداد اور بے انتہا مخلوقات کی تخلیق، پھر اس نظام کا بنانا اور اسے خاص ترتیب سے چلانا، یہ خالصتاً اس کی قدرت کا کمال ہے۔ کتنی بھی عقل و دانش کسی انسان کے پاس کیوں نہ ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام کے کارخانہ قدرت میں کسی انسان کو کوئی تصرف نہیں۔ انبیاء علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی ہستیاں نبی اور رسول دنیا میں مبعوث کیے گئے، یہ سارے اللہ ذو الجلال والاکرام کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے، اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس بات میں کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے پوری تنہی کے ساتھ اپنے فرض منصبی کے نبھانے کے لیے ہمدن مصروف رہے، پوری صداقت اور دیانت کے ساتھ، انتہا درجے کی محنت اور جستجو کے ساتھ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کا تکملہ اور تتمہ، وہ پیغام جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے پہلے نبی اور رسول کو دے کے انسانوں کے لیے بھیجا، اس پیغام کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کی گئی۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، وہ عظیم الشان منصب جسے منصب نبوت کہا جاتا ہے، اور وہ عظیم الشان منصب جو نبوت سے بھی فائق ہے، منصب رسالت، رسالت کا منصب نبوت سے بھی فوقیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، نہ صرف یہ کہ نبی اور رسول ہیں بلکہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ سو اس اعتبار سے حسب و نسب، شکل و شباہت، اخلاق و کردار، روئے زمین پہ کسی بھی عقل و دانش کے معیار کے مطابق جو سب سے بہترین ہونے کا معیار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں میلوں سے بھی آگے نظر آتے ہیں۔ سچ یہ ہے انسانی عقل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آپ کی خوبیاں حیطہ ادراک میں لانے سے قاصر ہے۔ ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا، اور میرا ایمان ہے قیامت کی دیواروں تک ہو نہیں سکے گا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو تول سکے، گنتی کر سکے، ان کی نمائش کر سکے۔ انسانی ذہن میں اللہ نے سب سے بڑا کمپیوٹر رکھا ہے، لیکن عزیز بھائیوں، ساری انسانیت کے ذہن مل جائے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو عظمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، اللہ کی قسم انسان تو شاید ان کی ابجد تک پہنچنے سے بھی قاصر ہے۔ منصب بہت بڑا تھا، ذمہ داری بہت بڑی تھی، کام بہت عظیم القدر تھا۔ جس قدر بڑی ذمہ داری ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کوئی نبی آپ سے پہلے ایسا نہیں آیا جس کا پیغام نبوت ساری انسانیت کے لیے یکساں طور پہ مؤثر ہو۔ کوئی اپنے قبیلے کے لیے آیا ہے، کوئی
الا کافۃ للناس، اپنے ٹھکانے، ماننے والے نہ ماننے والے، گورے کالے، فائق ترین، کم ترین، اعلیٰ درجے کے، ادنا درجے کے، طول و دراز، بحر و بر کے واسی، آسمان و زمین میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے سب کے لیے محمد رسول اللہ کو نبوت عطا کی۔ اس اعتبار سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے شان و شوکت اور منصب بھی وہ عطا کیا، عزت و شرف، عظمت و سطوت، قدر و منزلت بھی وہ دی کہ کائنات کی ساری عزتیں جمع ہو جائیں، قسم رب العزت کی محمد رسول اللہ کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، لوگوں کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہے اس لیے عزت دار ہے، کوئی ماں کی طرف سے عالی قدر ہے اس لیے عزت دار ہے، کسی کی برادری کا یا کوئی آدمی نامور ہے اس لیے عزت دار ہے۔ حالانکہ اللہ جلال والاکرام کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جلال والاکرام نے وہ تمام معیارات قائم کیے ہیں کہ کائنات کا کوئی اعتراض کرنے والا کسی وجہ سے آپ پہ اعتراض کر نہ سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معترضین کا جواب دیا گیا۔ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ کوئی عزت و شان میں، خاندانی حسب و نسب میں، سرزمین حجاز میں کوئی ایک ایسا ہو جو آمنہ کے لال کا مقابلہ کر سکے، کوئی دکھاؤ تو صحیح۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا ہے، انہیں عزت دی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے کہ ابراہیم کی عزت کس قدر زیادہ ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ایک ہی بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کائنات کے لوگوں ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خلیل بنایا۔ قرآن مجید میں یہ اعزاز صرف ابراہیم کے لیے ہے۔ پھر ابراہیم کا بیٹا جناب اسماعیل ہے، ذبیح اللہ، آسمان سے جن کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ذبح کیے جانے کا حکم اتارا، پھر اپنی مشیت کے تابع انہیں بچا کے ان کی یاد میں رہتی دنیا تک کے لیے قربانی کا سلسلہ قائم کر دیا۔ اس خاندان کے بڑے احسانات ہیں ملت اسلام پہ، چاہے زمزم کا کنواں اسماعیل کے ایڑیوں کے نیچے سے برآمد ہوا۔ اللہ کی قسم اسماعیل کی ماں نے وہ بے صبری کے جو چکر لگائے تھے محمد رسول اللہ کی امت کے ماننے والوں کے لیے وہ حج اور عمرے کا حصہ بن گئے۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل، اسماعیل کی یہ عزت و شان ہے کہ اس کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے ماں جو چکر لگاتی ہے، تیرے رب نے آسمان سے دیکھ کے اسے تیرے لیے دین اور شریعت بنا دیا، تیرا عمرہ قبول نہیں جب تک تو ماں ابراہیم، ماں اسماعیل کی ماں کی طرح، سیدہ ہاجرہ کی طرح صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا، تیرا حج مقبول نہیں جب تک تو وہ بھاگ بھاگ کے چکر نہیں لگائے گا۔ اس اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے بنو کنانہ کا انتخاب کیا ہے۔ وصطفیٰ کنانہ وصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، بنو کنانہ کے بڑے قبیلے ہیں، ان میں سے اللہ نے عزت دی ہے قریش کو، قریشیوں میں سے ہاشمیوں کو، فرمایا وصطفانی من بنی ہاشم، قبیلوں میں سب سے زیادہ عزت دار قبیلہ ہاشم کا قبیلہ ہے، اور فرمایا سب سے زیادہ عزت دار محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ خراب تھا، بہت سارے مشرک تھے، مشرک ہی رہے، اور مشرکین کا انجام جہنم میں کوئی شک نہیں، لیکن جو دنیا کے قائم کردہ عزت و شان کے پیمانے ہیں، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کا خاندان سب سے فائق ترین نظر آتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد محترم عبداللہ بھی، آپ کے دادا عبد المطلب بھی، ان کے بعد ہاشم بھی، ان کے بعد عبد المناف
نسب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ایسا نہیں ہے جن کے معیار شرافت پہ کوئی انگلی اٹھا سکے. والدہ محترمہ سیدہ آمینہ، میں اس لیے احترام کرنے پر اپنے آپ کو مجبور کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی ماں. اور یاد رکھو نسبتیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، وہ آخرت کے فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں. میں نہ آپ ہم اس پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کبھی کسی اعلانیہ دشمن کے لیے بھی توہین کا کلمہ نہ نکلا. جو دشمن تھے کھل کے دشمنی کرتے تھے، کبھی آپ کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلی جسے یہ کہا جائے کہ محمد رسول اللہ نے ان کی توہین کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہب کی بیٹی آمنہ 2 پیڑھیوں کے اوپر جا کے یہ سلسلہ بھی محمد رسول اللہ کے خاندان سے مل جاتا ہے. نجیب الطرفین، نہ باپ ایسا، نہ دودھیال ایسا کسی کا، نہ ایسی ماں کسی کی، نہ ننیال کسی کا ایسا. اللہ جلال والاکرام نے خاندان وہ عطا کیا ہے جس کی نجابت، شرافت، عظمت، سطوت مسلم تھی روئے زمین پہ اس وقت. کل کلاں کوئی اعتراض نہ کرے، اچھا فلاں کا بیٹا بندہ اچھا خاصا عزت دار ہوتا ہے لیکن خاندان کی وجہ سے رسوا ہو جاتا ہے. اللہ جلال والاکرام نے اپنے نبی کو ان ساری علیشوں سے محفوظ رکھا. اگلی بات، اللہ اکبر، حسن و جمال. لوگ اس پہ بڑی داستانیں بیان کرتے ہیں اور بعض تو ان کی زندگی اس داستان خوئی میں گزر جاتی ہے. ہم تو دین سمجھتے ہیں بھائی، ہم اس تذکرے کو، جمال مصطفیٰ کے تذکرے کو دین سمجھتے ہیں. اگر دین سمجھ کے بیان کرتے ہیں تو پھر وہی بیان کرنا چاہیے جو دین میں موجود ہے. یہ نقطہ تھوڑا باریک ہے اور میرے خیال میں آپ باریک باتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر اسے دین سمجھ کے بیان کرتے ہیں تو پھر وہی بیان کریں جو دین میں موجود ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں معمور رہے. فرماتے ہیں کانا متوسط القامہ، نبی کا حسن و جمال پوچھتے ہو، درمیانی قد کاٹ کے تھے. ملیح الوجہ، چہرہ یوں تھا جیسے خالص دودھ میں خالص روح افزا ڈالا ہوا. اللہ کی قسم میری عقل میں اس سے اچھی تعبیر آتی نہیں ہے، وگرنہ دودھ اور روح افزا کا محمد کے چہرے کے ساتھ کیا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارکوہ النعلو، جبین اقدس پہ پسینہ چمکتا تو یوں لگتا جیسے پلیٹ میں رکھے ہوئے موتی چمک رہے ہیں. جابر بن سامورہ کہتے ہیں کبھی دنیا جمال مصطفیٰ کے تذکرے کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. سرزمین عرب اور 14ویں کی رات آسمان پہ چمکتا ہوا بدر، صحرا میں چاند پورے جلال میں جوبن پہ، شعائیں زمین پہ پڑتی ہیں، ریت کا ایک ایک ذرہ گویا روشنیاں اگل رہا ہے. دل میں خیال گزرا یہ فسونگر رات اور اتنا خوبصورت چاند، کائنات میں اس سے خوبصورت چیز کوئی ہوگی؟ اللہ کی قسم ٹھہر نہیں سکے، قدم اٹھے تو مسجد نبوی پہ آ کے تھمے. اندر ایک معلم بیٹھا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ ہاں غلام بڑا خوبصورت ہوگا، عنبر و مشک کی خوشبوئیں بڑی شاندار ہوں گی، دباج و حریر بڑے نرم و نازک ہوں گے. ہاں جتنی تشبیہات انسانی حیطہ ادراک میں آ سکتی
سکتی ہیں، ساری ممکن ہے، لیکن کائنات کے لوگوں اپنے ایمان سے پوچھ کے دیکھو، آسمان کا سورج بڑا چمکتا ہوگا، اللہ کی قسم میں شاعرانہ اصطلاح میں کہوں تو آسمان کا سورج تو وہ ہے جو محمد کے چہرے سے روشنی لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر کے قدم اٹھے تو مسجد نبوی کے کچے صحن میں سرور کونین تشریف فرما ہے، علیہ حلۃ حمراء، لال رنگ کا سرخ رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے، نگاہ کبھی آسمان کی طرف، کبھی زمین کی طرف، کبھی افق کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس کچے صحن مسجد نبوی میں طلوع ہونے والے اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، دیکھتا رہا وہو عندی احسن من القمر۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا آسمان پہ 1000 چاند بھی ہو تو محمد کی پیشانی کا مقابلہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کا، انشاءاللہ میں داستان کوئی قاضی نہیں ہوں، میں حوالے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کروں گا۔ جناب ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ اذا سر استنار وجہہ حتی کعنہ قطعۃ قمر، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا سرور کونین جب خوشی سے مسکراتے آپ کا چہرہ یوں کھلتا کعنہ قطعۃ قمر، جیسے چاند روشن ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مدینہ سے باہر وادی بطحا میں تھے، سفر میں تھے، دوپہر کا وقت، عرب کی گرمی، اور شہر سے باہر ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ گاڑا، سترہ بنایا، ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، پھر آپ کھڑے ہوئے سفر کی نماز عصر کی 4 رکعتیں ادا کی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اٹھے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے لوگ اپنے ہاتھ ملانا شروع ہو گئے، کہتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، کس لیے؟ گرمی شدت کی ہے، محمد رسول اللہ کی ذات گرامی سے اللہ ماننے والوں کو راحت عطا کرتے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھا، جب میری باری آئی فاخذت بیدہ، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، فوضعتها علی وجہی، میں نے سرور کونین کا ہاتھ پکڑ کے اپنے رخسار پہ رکھا، وہی ابرد من السرج واطیب رائحۃ من المسک، کائنات کے لوگوں، راحت کے، سکون کے، ٹھنڈک کے کیا کہنے، وہ عرب کے ٹہتے ہوئے صحرا میں جب سورج پورے جلال میں تھا، محمد رسول اللہ کا ہاتھ ابرد من السرج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اطیب رائحۃ من المسک، اور آپ کے ہاتھ سے خوشبو کستوری سے بہتر آ رہی تھی۔ اللہ کی قسم، میں تو کائنات کی ہر عظمت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں ان خوش نصیبوں پہ جو محمد کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے چہروں پہ رکھتے رہے۔ یہ رفاقتیں، یہ سعادتیں، یہ عظمتیں کائنات کے خالق کے احسان کے ساتھ ہیں، یہ کسی انسان کی اکتسابی قوت سے باہر۔ فوضعتها علی وجہی، بے تکلفی کتنی ہے، مریدوں کا پیر کے ساتھ تعلق اور احترام کتنا ہے، پیر کی اپنے مریدوں پہ شفقت کے انداز کیا ہے، لوگ بڑے سلام لے رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، کہا میں بھی بڑا، فاخذت بیدی، میں نے تو آپ کا ہاتھ چھوڑا ہی نہیں، پکڑ لیا، فوضعتها علی وجہی، مجھے زیادہ کی ضرورت تھی، میں نے پکڑ کے اپنے رخسار پر رکھ لیا۔ کسی نے پوچھا برا ابن عازب سے رضی اللہ عنہ، برا اکانا وجہ النبی مثل السیف، کیا محمد رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ کتاب سنت کا دائی بیت الحکمہ، محلہ
نہیں بخاری میں نہیں، تلوار کو دیکھنے سے خوف آتا ہے. تلوار تو جانیں طرف کرنے کے کام آتی ہے، تو گردنیں کاٹتی ہے. تلوار تو خون بہاتی ہے. بل کان مثل القمر، تلوار کی بابت محمد کے چہرے کو تشبیہ دے کے سوال کرنے والے، تلوار تو وہ ہے جو جانیں طرف کرتی ہے. محمد کا چہرہ تو وہ تھا جس نے اخلاص کے ساتھ دیکھ لیا، اللہ نے اسے حیات نو عطا کر دی. بل کان مثل القمر، فرماتے نہیں، محمد رسول اللہ کا چہرہ تو چاند کی طرح تھا. اور اللہ کی قسم میں عرض کرتا ہوں، شاعر کے پاس یا کہنے والے کے پاس، براہ کے پاس کسی کی اچھی تشبیہ کوئی نہیں ہے مگر نہ چاند کیا اور محمد رسول اللہ کا چہرہ کیا. ناز کی ان کے ہونٹوں کی کیا کہیے کہ ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں، ما مسست دیباجم ولا حریرا الین من کف رسول اللہ. کائنات کے لوگوں، تم نزاکتوں کے لیے، نرمی کے لیے، لطافت کے لیے ریشم اور ادرس و کم خواب کی مثال دیتے ہو. میں نے کائنات میں کوئی ایسا ریشم نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ کی ہتھیلی سے نرم ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. ولا شممت عنبرا قط ولا مسکا اطیب من ریح النبی. کوئی کستوری ایسی نہیں، کوئی عنبر اور مشک ایسا نہیں جو محمد رسول اللہ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار. اور صحیح مسلم میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی غیرت والی مجاہد صرف صحابیہ، اللہ کے نبی تشریف لائے، لیٹ گئے، نیند آ گئی، جبینے پر انوار پہ پسینہ چمکا. ام سلیم آگے بڑھی اور پسینہ ایک برتن میں جمع کرنا شروع کر دیا. آنکھ کھل گئی تو پوچھا، ماذا تصنعین ھذا یا ام سلیم؟ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی، ھذا عرق نجعلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، آپ کا پسینہ برتن میں جمع کر رہی ہوں، اسے بطور خوشبو استعمال کریں گے. وہو اطیب الطیب، روح زمین پہ آپ کے پسینے سے اچھی خوشبو اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. جناب حسان بن ثابت کہتے ہیں نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. روح زمین کی کسی آنکھ نے آپ سے خوبصورت دیکھا نہیں، کوئی دیکھ کیسے سکے، کسی ماں نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. ایک سورج وہ ہے جو آسمان کی وسعتوں پہ چمکتا ہے، اور دوسرا سورج وہ ہے جو عائشہ کے حجرے سے طلوع ہوتا ہے. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. آسمان کا سورج فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت آسمان کی پہنائیوں میں گم ہو جاتا ہے. میرے حجرے سے چڑھنے والا سورج وہ ہے جو دن کو بھی روشنیاں بکھیرتا ہے، جو رات کو بھی روشنیاں بکھیرتا ہے. یہ کیسا موضوع ہے، اس پہ تو زندگی چاہیے، زندگی چاہیے، قوت گویائی کی انتہا چاہیے، لفاظی کے سمندر چاہیے. لیکن اللہ کی قسم یہ سب کچھ بھی مل جائے تو سرور کونین کی مدح صدی کا ایک فرد پورا نہیں ہوتا. میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو حسب و نسب میں سب سے بے مثال ہے، جو حسن و جمال میں باکمال ہے،
اور وہ نبی جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تینوں مقامات پہ سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، عالم ارواح دنیا میں آنے سے پہلے کا جہان، عالم دنیا اور عالم آخرت، جہاں سے آئے سے وہیں پہ جانا ہے۔ آئیں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عالم ارواح سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبھی ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی ہیں محمد الرسول اللہ کے لیے وعدہ لیا جا رہا ہے، ہاتھ کھڑے کروائے جا رہے ہیں، ووٹنگ ہو رہی ہے، ایک انسان کے لیے سب کو پابند کیا جا رہا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور یاد رکھو آدم آپ بھی، نوح آپ بھی، ابراہیم آپ بھی، اولو العزم بھی، صاحب الشریعہ بھی، اصحاب رسالت بھی، سب سنو سب سنو، تمہاری سیاست چل رہی ہو، ریاست اللہ تمہیں عطا کر دے، لوگ کلمہ تمہارا پڑھتے ہو، نعرے تمہارے زندہ باد کے لگتے ہو، لشکر تمہارے ہو، حکومتیں تمہاری ہو، فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے ہو۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، اچانک آواز کان میں پڑے، محمد الرسول اللہ آ گئے۔ عبداللہ کے گھر میں اللہ نے آخری نبی پیدا کر دیا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، لتؤمنن بہ، تمہاری نبوت کا سلسلہ ختم، اب ایمان اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھو۔ ایسی فضیلت، ایسی عظمت، اللہ کی قسم جاؤ کائنات ساری تلاش کر کے دیکھو، یوں انبیاء سے وعدے، نبیوں سے وعدے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ایمان لاؤ گے، اپنا کلمہ چھوڑ کے، اپنی دعوت وائلڈ اپ کر کے، اپنی تبلیغ کا سلسلہ موقوف کر کے، محمد سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لاؤ گے، آپ کا کلمہ پڑھو گے، ولتنصرنہ، بات صرف اتنی سی نہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھو گے، آپ کے دین کے غلبے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرو گے، جہاد کرو گے، نصرت کرو گے۔ اللہ اکبر ہے۔ اور آج یہ بات عرض کر دوں، اس ماہ میں سیرت کے نام پہ، محبت کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم عالم ارواح میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنی نوع انسان کو یہ پیغام دیا ہے، سب انبیاء سے وعدہ لیا، انبیاء کے توسط سے ان کی امتوں کو باور کروایا، محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے دین کی تبلیغ کرے، اپنی نبوت کا پرچم لہرائے، اپنی ریاست کے قیام کے لیے محنت کرے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آج محمد الرسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد نہ موسیٰ کی نبوت کارگر ہے، نہ عیسیٰ کا دین کارگر ہے، نہ صحف ابراہیم قابل عمل ہے، نہ کوئی اور کتاب ایسی ہے جسے شریعت بنا کے مانا جا سکے۔ ساری دنیا کی جتنی امتیں ہیں وہ عذروِ اس وعدے کے وہ پابند ہیں اس بات پہ کہ محمد الرسول اللہ کے دین کو تسلیم کریں۔ گویا آپ ناسخ ہیں پہلی ساری نبوتوں کے، پہلی ساری رسالتوں کے۔ کوئی نبوت اور رسالت کارگر نہیں ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان۔ میں بہت اختصار سے عرض کرتا ہوں، آئیں تھوڑا سا آگے چلیں۔ دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، لوگوں اللہ کی توحید کو مانو اور میری رسالت کو مانو، میں آخری نبی ہوں۔ اور فرمایا کوئی یہودی اور عیسائی ایسا نہیں ہے، ما من عبد یہودی ولا نصرانی من هذه الامہ، بیت الحکمہ، روح زمین کا کوئی یہودی اور عیسائی اس تک میری نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچے، وہ میرا کلمہ نہ پڑھے، میری شریعت پہ ایمان نہ لائے، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ
ذوالجلال والاکرام اسے جہنم رسید کرے گا. اور پھر رب ذوالجلال والاکرام نے یہ عظمت دنیا میں یوں منوائی، سفر معراج کا اعلان ہو گیا. حضور آ جائیے، اللہ کی اپنی سنت ہے اپنے نبی کی، اپنے انبیاء کی عظمتیں منوانے کے لیے اللہ بہت ساری چیزیں خلق عادت دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے. یہ عظمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے بے مثال معجزے دیے، اور سب سے بڑی عظمت یہ کہ اپنے پاس بلا لیا. اس سفر کی پہلی منزل بیت المقدس. صحیح مسلم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، داستان بڑی لمبی ہے. فرمایا میں وہاں گیا، میں نے دیکھا ابراہیم بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، سارے انبیاء علیہ السلام جمع تھے. میں نے اپنا براق وہی اس کھونٹے سے باندھ دیا جس پہ انبیاء علیہ السلام بیت المقدس کے پڑوس میں اپنے جانور باندھا کرتے تھے. مجھے جبریل نے پکڑ کے مصلی پہ کر دیا، حضور آپ ان سب کے امام ہیں، انہیں نماز پڑھائیں. عالم ارواح میں اللہ جلال والاکرام نے وعدہ لیا انبیاء سے، اور اب دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے محمد رسول اللہ کے پیچھے ہوں گے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، جو مرسل من اللہ ہے، جن کی کتابیں منزل من اللہ ہے، جنہیں نبوتیں آسمان سے دی گئی، جنہیں شریعت اللہ نے عطا کی، محمد رسول اللہ کی شریعت کے ہوتے ہوئے اگر ان کی امامت نہیں چلتی، رسول اللہ کی موجودگی میں اگر مصلی امامت پہ ابراہیم دادا تھے کھڑے نہ ہو سکے، موسیٰ بڑے تھے کھڑے نہ ہو سکے، عیسیٰ قدیم تھے کھڑے نہ ہو سکے، ابو البشر جناب آدم کھڑے نہ ہو سکے، امامت محمد رسول اللہ کرواتے ہیں. اب سمجھے نہیں؟ اللہ کے نبی کی اعلان نبوت کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد کوئی شریعت کارگر نہیں، کوئی امام مؤثر نہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی نہیں. شریعت تو نہیں. میلاد النبی کا پیغام کیا ہے؟ ولادت مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے؟ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ نبوت کی ان کی، رسالت بھی ان کی، امامت بھی ان کی. اگر موسیٰ کی مانے تو کافر کہلائیں، یہودی کہلائیں، عیسیٰ کی مانے عیسائی کہلائیں، جہنمی قرار دیے جائیں، اور محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے ہر کس و ناقص کی مانتے پھرے تو جنتی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ زندگی پا کے دنیا میں آ جائیں، سوائے میری اطاعت کے ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوگا. ایمان والو، وہ تمام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑی عزت کیا ہے بنی نوع انسان کے لیے کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ جیسے نبی عطا فرمایا. یہ وہ احسان ہے جس کا اللہ جلال والاکرام نے احساس دلایا. لیکن خوشی کا یہ معنی کب ہے؟ کیا اس پہ تبصرہ کروں؟ آپ سب جانتے ہیں خوشی کس انداز سے ہوتی ہے. خوشی کا معنی اطاعت، خوشی کا معنی اللہ کی بندگی، خوشی کا معنی تجدید عہد وفا. حضور آپ آئے ہمارے لیے نبی بن کے، جو پیغام لے کے آئے ہیں اس کے مطابق زندگی استوار کریں گے. رسم و رواج آباء و اجداد کے، سیاست واشنگٹن سے آئی ہوئی، بینکن سسٹم تل ابیب سے آیا ہوا، شادی بیاہ خاندان کے بڑوں کی رائے کے مطابق. یہ کیوں کرنا ہے؟ نانا جان نے کہا ہے. وہ کیوں کرنا ہے؟ برادری کی ڈیمانڈ ہے. ایسا کیوں کرنا ہے؟ محلہ چاہتا ہے. ایسا کیوں کرنا ہے؟ خاندان کا تقاضا ہے. وہ محمد رسول اللہ کی ولادت کے جشن کہاں گئے؟ جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں تورات کے اوراق ہاتھ میں لگے مطالعہ شروع کر دیا. آپ کا چہرہ غصے سے متغیر. ابو بکر نے توجہ دلائی عمر کو،
عمر فوراً کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے نبی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سچے نبی ہیں. اسلام آخری دین ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. میرا تو ایمان ہے, میری تو زندگی اس کے لیے بس ایسے ہی بغیر کسی سوچ کے ارادے کے کاغذ ہاتھ میں لگا پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا عمر یہ تو موسیٰ پہ اترنے والی کتاب ہے, صحیح ہے کہ غلط تحریف ہو گئی, تبدیل ہو گئی, کیا ماجرا ہے؟ سن, اگر آج موسیٰ صاحب تورات خود آ جائیں لَتَرَكْتُمُونِي وَاتَّبَعْتُمُوهُ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, تم محمد کو چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کرو, صراط مستقیم کھو دو. تیرے نبی کی عظمت کا تقاضا ہے. عزت دار, ادب کرنے والا, تمیزدار شاگرد استاد کو چھوڑ کے غیروں کے پیچھے کبھی چلتا. وفا کرنے والے مقتدی, دعوی وفا رکھنے والے مقتدی امام کو چھوڑ کے کسی غیر کی پیروی کرتے ہیں. ارے یہ تو محمد الرسول اللہ کی عظمت کی بات ہے. بات صرف آپ کی شخصی عظمت کی نہیں, آپ کی دعوت کی بات ہے, آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. قسم ہے رب العزت کی, جھنڈیاں لگاؤ نہ لگاؤ, جلوس نکالو نہ نکالو, کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارے کھٹرات, یہ سارے رسم و رواج, یہ ساری خرافات, یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. سارے نبی محمد کی اقتداء میں کھڑے ہیں. امتیوں, جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کی اقتداء میں کھڑے ہو جاؤ. دین اپنا بنایا ہوا, اور لوگ سوال کرتے ہیں یہ ہر سال کام بڑھ رہا ہے. جو سنت ہوتی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے جتنی محمد رسول اللہ چھوڑ کے گئے. جو سنت کے بالمقابل ہوتی ہے وہ صاحب اولاد ہوتی ہے, ہر سال بڑھتی رہتی. یہ ریت ہے نا, ریت, جن کو صحراؤں سے واسطہ وہ جانتے ہوں گے, ریت بڑھتی ہے, بڑھتی بھی ہے, اڑتی بھی ہے. بہت سارے صاف ستھرے لباسوں کو پراگندہ بھی کرتی ہے. یہ ریت ہے جو بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے اور ہر چلنے والے چکر کے ساتھ اڑتی رہتی ہے. معاشرے کی فضاؤں کو تکدر کا شکار کرتی ہے. ہر طرف آلودگی, فضا خراب ہے, ہاں سانس لینا محال ہے. صاف کیا ہے وہ چشمہ صافی جو محمد الرسول اللہ امت کو چھوڑ کے گئے تھے. آپ کا احترام نہیں کیا گیا, آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا گیا. خالی جلسے اور ڈھول, اس سے عظمت رسول کا اقرار نہیں ہوتا. مانو, پیروی کرو. ہم نے اس چشمہ صافی کو چھوڑ دیا, ریت کے صحرا اس میں بھٹکنے کے لیے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. آئیں آخری بات عرض کرتا ہوں. دنیا اللہ اکبر ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بیست سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. عالم ارواح, پھر عالم دنیا, اور پھر واپسی عالم آخرت. فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر, میں بنو آدم کا سردار ہوں. اللہ کے نبی فرماتے انا سید ولد آدم, میں بنی آدم کا سردار ہوں. ولا فخر, کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اللہ کا احسان. وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْعَرْضُ, جب سور پھونکا جائے گا تو میں وہ پہلا انسان ہوں گا جسے قبر سے نکالا جائے گا. وَأَنَا شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ, اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت کے دن مجھے حق شفاعت عطا کریں گے. فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بَيْنَ يَدَيَّ,
قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم و من سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوں گے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا سبق ہے. لمبی داستان ہے صحیح بخاری میں. حق شفاعت، لوگ آدم کے پاس جائیں گے میں نہیں کر سکتا، نوح کے پاس جائیں گے میں نہیں کر سکتا، ابراہیم کے پاس جائیں گے میں نہیں کر سکتا، اپنے اپنے عذر پیش کریں گے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تجویز پر، ایڈوائز پر لوگ محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں پھر اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا، وہ مقام محمود جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے نبی کو وسیلہ عطا کر، مقام محمود عطا کر. یہ جنت میں ایک منزل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے یہ منزلۃ من منازل الجنہ، یہ جنت کا ایک مقام ہے. اللہ کے نبی وہاں سر مسجود ہوں گے اپنے رب کی حمد و ثنا کے وہ کلمات جو پہلے کسی نے نہیں کہے ہوں گے، بعد میں کوئی نہیں کہہ سکے گا. اللہ اپنے نبی کو سکھائے گا، اللہ کے نبی وہ کلمات آراپیں گے اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا ارفع راسک سل توتا اشفع مشفع، سر اٹھائیے سوال کیجئے، جو مانگو گے دو گے دیں گے، جس کی سفارش کرو گے قبول کریں گے. اور یہاں ایک بات کہ چودھری کے بھائیوں، اب محبت رسول، عظمت رسول، فضائل رسول کی داستانیں لاپی جائیں گی اور آپ بہت کچھ سنیں گے. یہاں کیا کہا؟ ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ کا منصب ہے سوال کرنا، آپ سوال کیجئے. میں رب ہوں، میری شان ہے دینا، میں دوں گا. نہیں سمجھے؟ یہ مانگنے والے ہیں سارے، یہ سارے مانگنے والے ہیں. عظمت کا یہ معنی کب ہے کہ انسان کو رب بنا دیا جائے؟ اعتراف فضیلت کا یہ معنی کب ہے کہ مانگنے والے کو دینے والا بنا دیا جائے؟ اللہ کی قسم رب کہتا ہے، تیرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کتب ستہ میں ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی سند میں کلام نہیں. ارفع راسک سل توتا، سر اٹھائیے مانگیے، آپ مانگے ہم دیں گے. آدم و من سواہ تحت لوائی، کوئی شک نہیں آدم ابو البشر ہے، کوئی شک نہیں نوح صفیہ اللہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، کوئی شک نہیں ابراہیم خلیل ہے، کوئی شک نہیں موسیٰ کلیم ہے، کوئی شک نہیں اسماعیل ذبیح ہے، کوئی شک نہیں داؤد و سلیمان ہے، شیس و یوشع ہے، سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. لیکن قیامت کے دن میرے نبی کی عظمت کا حال کیا ہوگا؟ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بَيْنَ يَدَيْهِ، محمد کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا. آدم و من سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. صلی اللہ عالم ارواح میں وعدہ محمد رسول اللہ سے، انبیاء سے دیا گیا. عالم دنیا میں، سفر معراج میں، سرزمین قدس میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ کے مصلی پر محمد رسول اللہ کو کھڑا کر کے ساری دنیا کو منوایا گیا. اور سنو ضمن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم حق ہے امت کا بیت المقدس کے مصلی پر میرے نبی امام بنے، موسیٰ مقتدی بنے، میرے نبی امام بنے، عیسیٰ مقتدی بنے. اللہ نے سمجھایا ہے اب اس مصلی کا وارث وہ ہوگا جو محمد کی امت کا ہے، اور دنیا کی امامت وہ کرے گا جو محمد رسول اللہ کا مقتدی ہے. امتیوں تم بہت تھوڑے پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے، تم نے عظمت رسول کے اپنے ہی مینار کھڑے کر لیے. تمہارے نبی کی عظمت یہ ہے، عالم ارواح میں جس کے لیے وعدے سارے انبیاء جس کی اقتدا میں کھڑے کیے، قیامت کے دن جس کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی ہوں گے، روح زمین پہ قیادت کا حق صرف اس کی امت کو ہے، اس امام کے مقتدیوں کو ہے جو ساری انبیاء کا امام. آدم و من سواہ تحت لوائی، فرمایا قیامت کے دن آدم اور سارے نبی محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے آئندہ خطبات میں. آپ انشاءاللہ نہ بھی کریں پھر بھی کریں گے انشاءاللہ. ویسے تسی یہ بہ کے نا غلطیاں لبتے رہتے ہو بھی جمعے تو بعد مولوی صاحب کس مسئلے کے ساتھ بیت الحکمہ سارا جمعہ نا جمعے تے توجہ نہیں کرتے، وہ بیچارے نا اپنی ضرورت تقسیم چ لگے رہتے بھی آ گل اسی گھروں تیار کر کے لے آئے سی
یہ تو مولوی صاحب نے جا کے ڈنگا لانا. چلے اپنا اپنا ظرف ہے نا، جو آپ کے نصیب میں آپ کرتے رہیں، جو ہماری ذمہ داری ہم کرتے رہیں انشاءاللہ. خوشی کرنی چاہیے. جو اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی نہیں کرتا وہ واقعتاً شیطان ہے. وہ کہتے ہیں نا سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے. ہمیں اتفاق ہے، 100% سے اتفاق ہے. جو رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہیں کرتا وہ، صحیح مسلم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا ان صوم یوم الاثنین، اللہ کے نبی آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا ولدت فی، اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا. کریں خوشی. سبیل لگانا، جھنڈے لہرانا، کمکمے لگانا، بتیاں چلانا، بازار بند کرنا، دوسروں کو گالیاں دینا نہیں. ولدت فی، اس دن مجھے پیدا کیا گیا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی آئی، اس دن مجھے نبوت عطا کی گئی. آؤ اللہ کی قسم خوشی کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی. روزہ رکھتے ہیں. ہمارے خوشی کے بھی رنگ نرالے ہیں، غم کے بھی ڈھنگ عجیب ہیں. شہادت ہو گئی تو چار پائیاں الٹی کر لی، اور ولادت ہوگی تو خود الٹے ہو گئے. ہاں یہ تھوڑی سی معرفت کی بات ہے. شہادت ہوئی تو چار پائیاں الٹی، ولادت ہوئی تو خود الٹے. آئیں روزہ رکھیں اور عزم کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کا. اللہ سے وعدہ کریں کائنات کے مالک تو نے وہ عظیم الشان نبی جو محمد کی صورت میں ہمیں عطا کیا، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو توفیق دے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. قسم رب العالمین یزل کی. اگر خوشی ہے، سلسلہ وفا ہے، اگر عقیدت و احترام ہے، فضیلت کا اعتراف ہے، تو پھر آؤ محمد رسول اللہ کی شریعت اختیار کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.